جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اتمام حجت کے کیا شرائط ہیں، کہ کب کہا جائے گا کہ شخص پر حجت تمام ہو گئی ہے؟ اولاً تو حجت اس تک پہنچ گئی ہو، دوسرے یہ ہے کہ وہ حجت کو سمجھ گیا، اس لیے کہ بغیر سمجھے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حجت اس تک پہنچے، دلیل، جیسے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حجت کو سمجھ رہا ہے، لیکن ظاہر بات سمجھنے میں ایسا نہیں ہے کہ دل کے اندر وہ اس کے ایسے اتر جائے جیسے جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے اتر رہی، نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو وہ جان لے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حجت جو پہنچا رہا ہے وہ انسان بھی قابل ہو اس رائے کہ ہاں اس کی بات قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو کیا رکھا ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک اور صاف رکھا ہے، لگائے ہیں نا۔ ایک آدمی ہے، اس کی شکل و صورت اسلام کی نہیں رہتی ہے، وہ خود نماز نہیں، بس ہاں بھائی کسی جا کر کے ارے بھائی یہ شرک ہے، تمہارے یہ کچھ ہو تو بھی علمی طور پر، اصلاحی طور پر ظاہر تو ہو کہ ہاں بھائی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انسان اپنے سامنے رکھے، رسولوں کی شخصیت کو، علماء کی شخصیت کو، تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور بہت سے ایسے امور ہوں گے کہ بنیادی طور پر انسان اس کے حقانیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، آخرت کا، جنت کا، ان تمام چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، اور پھر اگر اس سے کوئی بڑا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جائے کہیں وہ تقلیداً تو نہیں کر رہا ہے وہ کام، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے بلایا جائے اور وہ جو ہے بار بار سمجھ بھی رہا ہے اور اعراض کرے تب تو اس کے اوپر ہوگا۔ اور آخری چیز جو بہت اہم ہے، شیخ صالح الفوزان نے رکھا ہے کہ یہ حکم جو ہونا چاہیے فردی طور پر نہیں، یہ معتبر عالم کوئی اس کو سامنے رکھو اور وہ دیکھے، پھر اس کے بعد کیا وہ حکم لگاتا ہے، تب اس کے بعد اس کو حکم لگے گا، نہ یہ کہ فرد آدمی ہاں بھائی دیکھو ہم نے اس کو سمجھا دیا اب یہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ کفر کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں اگر تو کسی کے مومن ہونے پر کے بارے میں غلطی کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو کافر ہونے کے بارے میں جو غلطی کرے وہ کافر ہے وہ۔ جی یہاں پر ساری چیزیں لیکن یہ جو آپ نے تیسری چیز جو بتائی کہ شخصیت بھی ویسی ہونی چاہیے جو بتانے والی، یہ اس کی کیا دلیل ملتی ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول لَفَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، تمہارے میں ایک مدت تک میں ٹھہر رہا ہوں، کیا تمہارے اندر کوئی دیکھو میں کسی بارے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا میں؟ تو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ایسی شخصیت تو اب ایسے لگا کہ بہت ہی نادر چیز ہو جائے، کوئی نادر چیز نہیں، علماء نہیں موجود ہیں، تو ہر جگہ علماء نہیں ضروری کوئی بھائی علماء یعنی کسی پر آپ کفر کا حکم لگا دیں گے اور اپنے طور پر آپ جو ہے نماز کے ہی پابند نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، جہاں پر کفر کا حکم لگانا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ چیز ہے بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتمام حجت کا معنی کیا ہے، یعنی حجت پوری ہوگی تو کافر ہو گیا وہ، نہیں اس پر بھی تو آئے نا۔ نہیں، یہ اتمام حجت کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جو اور پہلے کہ یعنی اس تک ہم نے توحید کا پیغام پہنچا دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کافر ہوگا مسلمان، وہ تو بہت بڑی بات ہے، الگ نہیں۔ یہاں مسئلہ جو ہے نا اتمام حجت کا معنی ہی یہی آتا ہے کہ حجت پوری ہو گئی تب کیا ہے، اس کے اوپر دنیاوی طور پر کس کا حکم لگے گا؟ وہ کفر ہے، شرک کا لگے گا۔ نہیں، اتمام حجت کے بھی تو درجات ہوتے ہیں اللہ کے بندے، آپ جو فقہا کہتے ہیں اتمام حجت علماء، اس کا معنی یہی ہے، اب آپ اپنی طرف سے کوئی مفہوم لے تو الگ ہے وہ، لیکن جو علماء کہتے ہیں اتمام حجت یہی چیز ہے کہ شرائط کے ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہوگی نا اتمام حجت۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہے، اس کے اوپر اتمام حجت الگ چیز ہے۔ نہیں یہ کیا چیز، بیٹے کا کیا مطلب، بیٹے کے لیے دوسرا قانون ہے، دوسرا قانون ہے، ہر ایک کے لیے ایک چیز ہے۔ نہیں، میرا بھی ایک جو سوال ہے اس کے اندر جو ہے اتمام حجت، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر ذمہ دار ہے، نہیں اس میں آپ یہ نہ کہیے کہ اس میں یہ کہیے کہ ہماری ذمہ داری اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر حجت پوری کرنے کے، اس کے اوپر جو بیٹا ہوگا ہمارے ذمہ دار ہوگا، ہم زبردستی اس کو روک سکتے ہیں، یہ اتمام حجت نہیں ہے، یہ نہی المنکر کا معاملہ ہے، امر بالمعروف نہی المنکر کا معاملہ۔ نہیں وہی اب
ایک باپ کا سوال ہے یا اس طریقے سے بھائی ہے کسی کا بھائی چھوٹا دیکھیے بھائی ہے وہ بار بار گناہ کرتا جاتا ہے دیکھیے آپ یا نہیں غلط کرتا ہے شرک آپ میں دونوں مبتلا چیزوں ہے. کو ملائیے نہیں, دونوں چیز الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ایک بار دو بار سمجھا نہیں تو سکرا رکش ہو جائیے. تو وہی یہاں پر اتمام حجت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے شیخ. اس کا تعلق ہے کس بات سے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعامل کیا رہے, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, رہنے کا, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہاں تک ہم کریں, یہ الگ مسئلہ ہے. دونوں کو ایک ساتھ نہ جوڑیے آپ, ورنہ مسئلہ جو ہے وہ الجھ جائے گا. اصل چیز یہ ہے اتمام حجت یعنی کسی آدمی کے اوپر کب انسان کے باہر کہ ہاں بھائی وہ دنیا کے لحاظ سے وہ کافر ہے, دنیا کے لحاظ سے کب ہے وہ کافر ہے, یہ ہے, یہ چیزیں ہیں کہ اس تک حجت پہنچے. ٹھیک ہے, یہ تو بس یہی چیز مسئلہ ہے, یہ چیز سمجھ میں آ گئی. دوسرا تو جو اب اس کو ختم کر دیے وہ موضوع, اب دوسرا موضوع لے آئیے, اس سے نہ جوڑیے آپ اس کو. ٹھیک ہے, یہ تو ختم ہو گیا الحمدللہ. لیکن ابھی جو ماحول میں معاشرے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اکثر یہ سوال یہ رہتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کے رشتہ دار ہیں, کوئی نہ کوئی ہیں جو شرک اور بدعات میں, جو آج کل کے جو شرک و بدعات چلتے ہیں, بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو 1 سے 2-3 مرتبہ بتانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, وہ پوچھنا بھائی. جہاں تک حجت وہ پوری ہو گئی ہے, لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے کہ ہم ان کے راعی ہیں, ہم ان کے راعی ہیں, ہماری ذمہ داری نہیں پوری ہوگی. اگر ہم سمجھ لیں تو اب ہمیں مصلحت یہ دیکھنی ہے کہ اس سے کنارہ کش ہو جانا بہتر ہے, اس سے دور ہو جانا بہتر ہے, یا اس کو اپنے ساتھ رکھنا بہتر ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہتر ہے, اس میں مصلحت دیکھی جائے کیا ہے, یا کہ اس کے ساتھ قطع تعلق بہتر ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہ کس کا ہے؟ مصاحبت کا, مصادقت کا, اس کے معاملہ ہے, نہ کہ اتمام حجت کا معاملہ ہے. جی.